ہاں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور نور الہدی مصباح الظلم جمیع الشمم شفیع العقم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل قادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب تعودہ والمقصود جودہ سید المرسلین عنیس الغربین الملقب بطاہ والیاسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المکی المدنی الخرشی الہاشمی مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صلوات اذان محترم، مسلسل جیسے کہ ہم اس بات پہ روشنی دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی اور اہل بیت کی اطاعت کی، وہی کامیاب ہے اس دنیا میں۔ باقی انسان کا نظریہ جو بھی رہا ہو اور جو بھی رہے کہ اس میں کامیابی ہے، اس میں کامیابی ہے، دولت میں کامیابی ہے، بزنس میں کامیابی ہے، نوکری میں کامیابی ہے، پڑھائی میں کامیابی ہے، گریجویشن میں کامیابی ہے، پوسٹ گریجویشن میں کامیابی ہے، جو بھی انسان کا نظریہ رہا ہو، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، کامیابی اس میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس میں ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، اہل بیت کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یاد رکھیے گا کہ ہم بندے ہیں خدا کے، بہت توجہ چاہوں گا، ہم بندے ہیں خدا کے، امتی ہیں رسول کے، شیعہ ہیں علی کے، ماتمی ہے حسین کے۔ اور مذہب ہے ہمارا جعفری۔ ہم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو ہم اول امام کے نام سے علوی نہیں کہتے، دوسرے امام کے نام سے حسنی نہیں کہتے، تیسرے امام کے نام سے حسینی نہیں کہتے، عابدی نہیں کہتے، باقری نہیں کہتے، جعفری کہتے۔ ہمارا تعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے ایک دوست ہم سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا جعفری کا کیا مطلب ہے۔ میں نے کہا جس کا تعلق امام سے ہے، ہم نے ان سے زیادہ تر حدیثیں لی ہیں، ان سے زیادہ تر ہم نے فیض حاصل کیا ہے، لہٰذا ہم جعفری اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ نہیں مولانا، ایک اور معنی بھی ہے،
میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جعفری کا مطلب جنت میں جا فری۔ تو ہمیں یا تو جعفری کہا جاتا ہے یا اثنا عشری کہا جاتا ہے۔ اثنا عشری یعنی 12 کے ماننے والے۔ بہت پہلے میں نے غالباً آپ کے مہوا میں ایک جملہ پڑھا تھا، میں نے کہا تھا کہ اللہ کو 12 کی عدد بہت پسند ہے اور 5 کی عدد بہت پسند ہے۔ 12 کی عدد اتنی پسند ہے کہ دن کی گھڑیاں بنائی تو 12، رات کی گھڑیاں بنائی تو 12۔ اچھا، انگریزوں کو پتہ نہیں یہ کہاں سے مل گئی یہ اعداد، انہوں نے بھی گھڑی بنائی، اس میں بھی دیکھیے 12، پھر 1 اور 2 کے بیچ میں 5 کا وقفہ ہے۔ اچھا، پھر پتہ نہیں یہ 3 ہی کا کیوں ہے بیچ میں؟ بات پڑے ورنہ 12 اور 5 کے بیچ میں 3 کانٹے ہیں۔ اب ان کانٹوں کا قسمت یہ ہے، کانٹوں کی قسمت یہ ہے کہ زندگی بھر ان 12 کا صدقہ ہوتے رہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یا علی میرے مولا، مولا سلامت رکھے نعرہ لگانے والوں کو اور نعرہ لگوانے والوں کو بھی۔ یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، ہم حیدر کے ماننے والے ہیں۔ خیر عزیزان محترم، آج شب جمعہ کی مناسبت سے میں نے جیسے کہ گزشتہ شب جمعہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ شب جمعہ میں کس طرح ہمارے مرحومین ہمارے گھروں کے چھتوں پر آ کے ہمیں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ہم شاید وہ آواز سن کے مر ہی جاتے۔ وہ آ کے کہتے ہیں ہمیں کچھ دو، کچھ نہ بھی دے سکے اس وقت بیٹھنے کا مجلس کا ثواب بھی دے دینا آپ، کہ آج کی اس مجلس کا ثواب میرے فلاں 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 مرحومین کو پہنچے۔ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا حسین کے مجلس کا کتنا ثواب ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو ایک مجلس میں ایک تحفہ دیتا ہوا آیا تھا۔ آج کا ایک تحفہ دونوں مناسبت سے، ایک تو شب جمعہ ہے، دوسرے 8 محرم کی رات ہے، باب الحوائج کی رات ہے، مولا عباس سے مخصوص رات ہے۔ تو مولا عباس سے مخصوص ایک عمل ہے، مولا عباس کے عادات جو ہیں 133 آتے ہیں۔ یہ عمل ایسا ہے جو بہت زیادہ مشہور ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں، جو نہیں کرتے ہیں ان کے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں۔ ایک مولانا نے اس عمل کو بتایا اور سننے والوں میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اسی وقت ان کی ایک پریشانی تھی، انہوں نے مجلس کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے وہ عمل کیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ دوسرے دن جب یہ مجلس پڑھنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سرکار آپ نے جو کل عمل بتایا تھا، ایک میرا مسئلہ پراپرٹی کا کیس جو ہے 50 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا، میں نے اسی وقت وہ عمل کو شروع کیا اور ایک ہی روز گزرا تھا، دوسرے دن صبح میں فون آ گیا کہ سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا۔ وہ ہے عمل مولا عباس علمبردار حق علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عزیزان محترم، یہ عمل بہت چھوٹا سا معمولی سا ہے دیکھنے میں،
لیکن اتنا پاورفل ہے، ظاہر سی بات ہے طاقت مولا عباس کی۔ آج آپ انشاءاللہ مولا عباس کے فضائل بھی سنیں گے، لیکن میں دیکھوں گا کہ کیسا آپ کا سننے کا موڈ ہے، کیونکہ مجلس پڑھی نہیں جاتی ہے، پڑھوائی جاتی ہے۔ حضرات محترم، یہ عمل ہے یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی بحق عقیق الحسین علیہ السلام۔ یہ اسٹیکر بھی آپ کو تقسیم کیے جائیں گے، آج حاضری بھی ہے مولا عباس کی، ضرور لے لیجئے گا، وہ دعا اس میں لکھی ہوئی ہے۔ ایک بھرپور صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ سب سے پہلے تو دماغوں میں یہ رکھے کہ یہ دربار امام حسین ہے، اور یہاں پہ جس شخص کو کہیں معافی نہیں ملتی وہ یہاں آ کے مل جاتی ہے۔ حسین بہت بڑی دربار کا نام ہے، اور ملی بھی ایسے معافی۔ حسین نے اس مجرم کو معاف کیا جو سب سے بڑی دربار کا مجرم تھا۔ سب سے بڑی دربار کون؟ پروردگار۔ پروردگار کے یہاں کا مجرم تھا نا فطرس۔ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، مثال دے دوں، انشاءاللہ ہر کوئی بولے گا اس پر۔ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے مجرم، ایک ہے ملزم۔ ملزم وہ جس پر الزام ہو لیکن ابھی ثابت نہ ہوا۔ مجرم وہ جس پہ الزام ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہو گیا، وہ مجرم بنتا ہے۔ جب تک انسان ملزم ہوتا ہے کوئی کورٹ فیصلہ نہیں دیتی ہے، لیکن جہاں مجرم ثابت ہو گیا تو کورٹ فیصلہ دیتی ہے۔ ہمارے یہاں کتنے کورٹس ہیں؟ 3 ہیں۔ ایک ہے لوور کورٹ جہاں پہ کیس فائل ہوتا ہے، اگر وہاں پہ اس کو مجرم ٹھہرایا گیا تو وہ ہائی کورٹ کو جا سکتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی ٹھہرایا گیا تو وہ آخری سپریم کورٹ میں جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اگر کسی کو مجرم ٹھہرا دیا اور موت کی سزا دے دی، پھر اس کے بعد کوئی معاف نہیں کر سکتا، رائٹ؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا کورٹ ہے۔ کیا ہماری سنویدھان میں کوئی ایسا قانون ہے جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی معافی مل سکتی ہے؟ کہاں ایک قانون ہے، سیکشن 72۔ اب یہ 72 ہی کیوں ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ حضرات؟ سیکشن 72 کے تحت راشٹرپتی اس مجرم کو معاف کر سکتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ فطرس کو سزا ملی تھی ادھر سے، حسین کے پاس کیوں آیا؟ کیا انداز تھا؟ فطرس نکال دیا گیا تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اس نے اپنے پروبال پہ تکبر کیا تھا۔ تکبر کی وجہ سے فطرس کو دربار خدا سے نکال دیا گیا، ملائکہ سے ہٹا دیا گیا، زمین پہ پھینک دیا گیا، پروبال جل گئے۔ ہزاروں سال فطرس، ایک دو نہیں، ہزاروں سال فطرس جو ہے روتا رہا، توبہ کرتا رہا، لیکن معافی نہیں ہوئی۔ ایک دن فطرس نے دیکھا کہ جبرائیل آ رہے ہیں، میکائیل بھی آ رہے ہیں، اسرافیل بھی آ رہے ہیں، اور یعنی لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ عرش سے فرش کی طرف آ رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جنہیں فطرس سے سجدے سے سر اٹھاتے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان میں وہ بھی ہیں جو رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے فطرس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے ملائکہ عرش سے فرش پہ کیوں آ رہے ہیں؟ فطرس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، کہا جبرائیل رکو، کہا نہیں ہم تم سے بات نہیں کرتے، تم پہ عذاب ہے، کہا جہاں جا رہے اس کی قسم۔ اب جبرائیل رک گئے، بتا فطرس کیا بات ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج سیدہ کا لال حسین زمین پہ آیا ہے، کہ اگر یہ بات ہے تو مجھے لے چلو۔ کہا نہیں ہم تمہیں وہاں لے کے نہیں جا سکتے، وہ پاک بارگاہ ہے۔ آواز آئی فطرس حسین کا زائر بننا چاہتا ہے، لے جاؤ اسے۔
تو دو فرشتوں نے کندھوں کو پکڑا، اڑ نہیں پاتا تھا نا، لائے حسین کے دربار۔ اب اس کے بعد جبرائیل نے کہا خبردار ایک کونے میں بیٹھے رہنا، کہ یہاں تک پہنچانا تمہارا کام ہے، اب میں جب پہنچ گیا حسین سے تعلق پیدا کرنا میرا کام ہے۔ یہ آگے بڑھا جھولے کی طرف، جبرائیل نے روکنا چاہا، جبرائیل کو ہٹا کے جھولے کی طرف دوڑا، جھولے کو ابھی مس کیا ہی تھا پر ابال آ گئے۔ حسین جانتے تھے کہ چاہتا کیا ہے۔ کسی روایت میں نہیں ملتا کہ فطرس نے کہا کہ مولا مجھے پر ابال دے دو، مولا مجھے معاف کروا دو، ادھر ٹچ کیا پر ابال آ گئے۔ اب اڑتے ہوئے کہتا ہے کون ہے مجھ جیسا جسے ایسے بال ملے ہیں جو حسین نے عطا کیے۔ جبرائیل نے کہا کہ اسی بات پہ تجھے سزا ملی تھی۔ آواز قدرت آئے جبرائیل آج اس کا فخر کرنا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ حسین کی محبت میں کہہ رہا ہے، کہنے دے یہ قصیدہ ہے حسین کا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ رضان محترم آپ کو پتہ ہے تیمور لنگ ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ کیسے شیعہ ہوا۔ ایک مرتبہ تیمور ایک عجیب بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے بہت سارے حکیموں کو بلایا، دور دراز سے آئے، کہا کہ میری بیماری کیسے جائے گی؟ کہا یہ ایسی بیماری ہے اس سے کوئی تجھے شفا نہیں دلا سکتا سوائے ایک جڑی بوٹی کے جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی، ملتی ہے تو عراق میں ملتی ہے، وہاں سے اگر وہ جڑی بوٹی لائی جائے اور اس کو پیس کے تجھے دیا جائے تو اچھا ہو جائے۔ تو اس نے اپنے خاص وزیر کو جس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور جس کی قابلیت پہ بھروسہ تھا اسے اٹھا کے بھیجا۔ وزیر گیا، اس زمانے میں اتنی آسان نہیں تھی چیزیں جو ہے نا جیسے آج ہیں، بڑے آسانی سے ہم سفر کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ وزیر وہاں کیسے پہنچا، کس طرح حالات سے گزرتا ہوا پہنچا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینہ ہو گیا، 3 مہینہ ہو گیا، وہ نہیں آیا۔ تیمور کو تشویش ہوئی۔ تیمور کے پاس جو ہے نا 3 ایسے نجومی تھے جن کے علم پہ اس کو بہت بڑا بھروسہ تھا، جنگ بھی نہیں کرتا تھا جب تک کہ ان سے مشورہ نہ کر لے۔ وہ کہتے تھے ہاں اس وقت ستارے صحیح ہے کرو تو کرتا تھا، کہ ستارے صحیح نہیں ہے اب نہیں کرو تو پیچھے ہٹا دیتا تھا، اتنا زیادہ بھروسہ۔ ان تینوں کو بلایا، بلا کے کہا تم دیکھو تو صحیح یہ وزیر ہے کہاں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ساری رات ہمیں کوئی محنت کرنی پڑے گی، کہ الگ الگ بیٹھو ایک ساتھ نہیں، ہر ایک اپنے اپنے گھر میں بیٹھ کے کیلکولیٹ کرتا رہا۔ دوسرے دن تینوں کے تینوں دربار میں آئے، پھر آپس میں گفتگو کی اور بادشاہ کے سامنے آ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مر گیا وہ وزیر، وہ زندہ نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت صدمہ ہوا، بہت روتا رہا۔ کچھ عرصے نہیں گزرے تھے کہ دیکھا کہ وہ وزیر بخیریت واپس آ گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، وزیر کو سینے سے لگایا اور اسے اپنے گھر بھیجا، اور اس کے بعد وہ جڑی بوٹی لی، اس کو پیس کے پیا، اسے اچھا لگا۔ اب اسے یاد آیا کہ ان نجومیوں نے جن پہ میں اتنا بھروسہ کرتا ہوں غلط خبر کیسے دی۔ بلایا نجومیوں کو، کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ غلط خبر دے؟ تم نے تو کہا، تینوں نے کہا مر گیا، لیکن وہ تو زندہ آ گیا، کہ آج رات ان تینوں کو قید میں رکھو، کل ان کی گردنیں اڑا دینا۔ بادشاہوں کے حکم ایسے ہی ہوتے تھے، کہ اچھی بات ہے۔ تینوں کو قید کیا گیا، دوسرے دن دربار میں لایا گیا تو ان نجومیوں نے کہا اے بادشاہ بے شک تو ہمیں مار ڈال، لیکن کیا ہماری آخری خواہش نہیں پوچھے گا؟ بہت توجہ۔ کہا کہ ہاں بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ کہ ہم مرنے سے پہلے اس وزیر سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہ اچھی بات ہے، لیکن کیوں؟ کہ اس لیے کہ فیصلہ ایک نجومی کا نہیں تھا، تینوں نجومیوں کا تھا کہ وہ مر گیا، ایک مرتبہ اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ملے، بلایا گیا وزیر، ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ انہوں نے وزیر کے سامنے بیٹھ کے ہاتھ جوڑ کے کہا اچھے سے یاد کر، فلاں دن ہم نے تیرے بارے میں دیکھنا شروع کیا تھا نجوم کے اعتبار سے، وہ شب جمعہ تھی اور فلاں تاریخ تھی۔ کہاں مجھے یاد ہے، اس وقت تو تھا کہاں؟
اس وقت کہاں تھا؟ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا کہ ہاں یاد آ گیا، کہاں تھا؟ کہ میں دربار امام حسین میں تھا۔ شب جمعہ تھی، پورے عراقی جا رہے تھے حسین کی زیارت کے لیے، میں بھی چلا گیا، حالانکہ شیعہ نہیں تھا، میں بھی چلا گیا کہ دیکھوں تو صحیح ہے کیا۔ کہا کہ بس ہم نے دیکھا کہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے، تو ہم نے فیصلہ کر لیا تو مر گیا ہوگا۔ اب بادشاہ کو جب پتہ چلا تو بادشاہ نے ان کو آزاد کر دیا، تحفے بھی دیے اور کہا پوری فوج لے کے ہم چلیں گے۔ تیمور اپنی فوج کے ساتھ کربلا پہنچا، زیارت کی۔ اسی دن خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ کہ ہم نے تیرے آنے کو قبول کیا، آئندہ سال تو مت آنا، ہندوستان میں ہی ایک زری بنانا، ہمارے روزے کی شبی بنانا، تاکہ جو یہاں تک نہیں آ سکتے ہیں، کتنا کریم ہے ہمارا مولا، وہاں تک چلے جائے، اس زری کے پاس جا کے اس کو چوم لے، ہم زیارت کا ثواب دے دیں گے۔ تو پہلی مرتبہ ہندوستان میں زری بنائی گئی۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے حسین کا دربار، اور زیارت کا کتنا ثواب ہے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم صرف اندازے لگا سکتے۔ ثواب یا تو پتہ ہے اللہ کو، یا حسین کو، یا علی کو، یا رسول کو، یا سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ آغا آیت اللہ حیری کا جب انتقال ہو گیا تو آغا مرشی نے خواب میں دیکھا کہ آغا حیری تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کی اور میری بڑی اچھی ملاقاتیں ہوتی تھیں، ہم دونوں میں بڑی محبت تھی، آپ کو اللہ نے موت دے دی، میں ابھی زندہ ہوں، آپ کا جو یہ رتبہ ہے، یہ شان و شوکت ہے، یہاں پہ آپ کو ملا کیسے؟ یہ مجھے بتائیے۔ کہا کہ جب مجھے قبر میں اتارا جا رہا تھا، میری برزخی آنکھیں کھل گئی تھی، میں نے دیکھا کہ قبر کے پائتی کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، کچھ دور دو خطرناک قسم کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا جسم پورا جو ہے نا دہک رہا ہے، اور چہرے بھی بڑے خطرناک ہیں، اور وہ میری طرف دکھا کے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ مجھے خوف طاری ہوا، تم لوگوں نے تو مجھے قبر میں اتار دیا اور قبر ڈھانپ دی، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ میری روح قبر کے کونے میں بیٹھی کانپ رہی تھی، مجھ پہ اتنا خوف طاری ہوا کہ میں نے اس وقت پکارا، آواز دی کس کو؟ کہ یا باب الحوائز، یا باب الحوائز یا مولا عباس۔ میں نے جیسے پکارا اسی وقت میں نے دیکھا انتہائی خوبصورت ترین ایک نوجوان میری قبر میں آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے۔ تھوڑا سا تھوڑا سا آگے بڑھ جائیے، لیکن سوشل ڈسٹینس بھی مینٹین کرے، اور کوشش کیجئے سب جو ہے نا ماسک کو اپنے چہروں پہ رکھیں انشاءاللہ، کیونکہ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ۔ انتہائی خوبصورت ایک نوجوان جس کی آواز میں اتنی مٹھاس تھی، انہوں نے میرا نام لے کے مجھے پکارا، گھبرانا نہیں، ہم آ گئے ہیں۔ تو مجھے جو خوف تھا اسی وقت ختم ہو گیا، ایک سکون پیدا ہوا۔ اب جو میں نے دیکھا وہ جو خطرناک فرشتے تھے وہ دور ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ نظروں سے غائب ہو گئے۔ تو میں نے کہا سرکار آپ ہیں کون؟
کہ میں تمہارا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام۔ دیکھیے کتنا بڑا میسیج ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ کہ میں تمہارا امام ہوں۔ تم میری قبر پہ زیارت کے لیے 38 مرتبہ آئے۔ کتنے ٹائمز؟ 38 ٹائمز۔ آج میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور میں 37 ٹائمز آؤں گا۔ جب جب بھی کوئی مصیبت تم پہ آئے گی میں آؤں گا۔ اور پھر تم کربلا بھی اتنے ہی مرتبہ گئے۔ میں یہاں آیا، اب میرے بعد ہمارے جد حسین بھی آئیں گے، مولا علی بھی آئیں گے، مولا عباس بھی آئیں گے۔ سب آ کے تم سے اتنی مرتبہ ملاقات کریں گے جتنی مرتبہ تم زیارت کو گئے۔ اب سمجھ میں آیا؟ ہم پہ اعتراض ہوتا ہے، بھائی ایک مرتبہ کر چکے، 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ دیکھیے پہلی مرتبہ جانے کی کمی رہتی ہے، ایک بار جب چلا جاتا ہے آدمی پھر بار بار جاتا ہے، بار بار جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، امام ہمیں بتلانا چاہتے ہیں جتنی مرتبہ ہمارے پاس کوئی آتا ہے زیارت کے لیے، ہم اس کی قبر میں اس کی زیارت کے لیے اتنی مرتبہ جاتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت ہے زیارت کی۔ لوگ کہتے ہیں ارے کسی یتیم کو پڑھا دو، کسی بیوہ کی شادی کرا دو، بہت ثواب ہے۔ بے شک ثواب ہے، لیکن زیارت کا بدل نہیں ہے، نو سبسٹیوشن۔ اس میں سبسٹیوشن زیارت کی نہیں۔ بے شک آپ کرائیے شادیاں، آپ بچوں کو پڑھائیے، جتنا خرچ کریں گے اس کا کئی گنا زیادہ امام وقت آپ کو دیں گے، لیکن زیارت کو کمپیر مت کرو کسی شے سے۔ کمپیر کرنا ہمیں گناہ گار ثابت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حسین کی بارگاہ ہے، حسین کا دربار ہے، اور دربار حسین کا جو دربان ہے اسے عباس کہتے ہیں۔ اگر آپ مکمل طریقے سے تیار ہیں تو میں آگے بڑھوں۔ عباس کون؟ علی کی تمنا کا نام عباس۔ مولا علی نے اپنے لیے کبھی کوئی دعا نہیں مانگی تھی، اگر مانگا تو ایک بیٹا مانگا۔ علی کی دعاؤں کے قبولیت کے نتیجے کو عباس کہتے ہیں، یا یوں کہوں علی جیسا جس کو مانگے، نہیں رک کے اور ایک لفظ بڑھا دیتا ہوں، رسول جیسا جسے مانگے اسے علی کہتے ہیں، علی جیسا جسے مانگے اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ ہے مولا عباس، یاد رکھیے گا۔ مولا عباس ایک بڑے تحفے کا نام ہے جو حسین نے ہمیں دیا ہے، علی نے ہمیں دیا ہے۔ کسی کی مراد کہیں پوری نہ ہوتی ہو، وہ ان کے دروازے پہ جائے اور مانگے، برابر مراد پوری ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ سوچئے ذرا، بنی ہاشم سب خوبصورت تھے، ہاشم بھی خوبصورت، عبد المطلب بھی خوبصورت، جناب عبداللہ بھی خوبصورت، جناب ابو طالب بھی خوبصورت، سب خوبصورت، خود مولا کائنات خوبصورت۔ ایسوں میں جس کے حسن کا ڈنکا بج جائے، جسے قمر بنی ہاشم کہا جائے، بنی ہاشم کا چاند کہا جائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ بنی ہاشم سب بہادر، حمزہ بھی بہادر، رسول بہادر، ہاشم بہادر، ابو طالب بہادر، عبد المطلب بہادر، خود حسین بہادر، حسن بہادر، علی بہادر۔ ایسے میں جسے شجاع کہا جائے اسے عباس کہتے ہیں۔ مولا عباس کے بارے میں ایک عالم دین نے اپنے خیال کو پیش کیا کسی کے سامنے، کہا ٹھیک ہے عباس، مولا عباس کی وفاداری کے ثبوت ہمیں ملتے ہیں، ان کا حسن ہمیں پتہ ہے، ان کی شجاعت ہمیں پتہ ہے، لیکن ان کے علم کے لیے کوئی معتبر چیز ہمیں نہیں ملتی۔ اسی دن رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا خود مولا عباس تشریف لائے اور عالم کو کہا اٹھ۔ اب وہ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑا ہے، کہا تو کیا ہے، اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے؟ کہا نہیں سرکار، لوگ مجھے عالم مانتے ہیں۔ کہا تجھے علم ملا کہاں سے؟ کہا میرا فلاں استاد ہے۔ اسے کہاں سے ملا؟ فلاں استاد سے۔ اسے کہاں سے ملا؟ فلاں استاد سے۔ کہا کہ سارے استادوں کو
جس دروازے سے علم ملتا ہے وہ کون سا دروازہ ہے؟ کہ وہ تو علی کا دروازہ ہے، وہ باب العلم تھے۔ کہا مانتا ہے؟ تو جس کو میرے بابا کے چوکٹ کے صدقے میں علم مل جائے وہ عالم بن جاتا ہے، پھر وہ اپنا علم اپنے شاگرد کو، اپنا علم اپنے شاگرد کو، اپنا علم اپنے شاگرد کو، ہوتے ہوتے 1400 سال بعد تجھے ملا تو تو عالم بن گیا۔ جس کے چوکھٹ کے دھول کے صدقے میں علم مل جائے تو اس کی یہ حالت ہے۔ اب میرا ایک اور سوال کا جواب دے، ابو ہاشم کو پہچانتا ہے؟ کہاں وہ 10ویں امام کے صحابی تھے۔ کیا ان کا واقعہ جانتا ہے؟ کہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ کیا واقعہ؟ کہ ایک مرتبہ ابو ہاشم امام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے کوئی اجنبی آیا، ایک عجیب زبان میں باتیں کر رہا تھا، امام بھی اس سے اسی زبان میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ چلا گیا۔ ابو ہاشم نے آگے بڑھ کے پوچھا، مولا یہ کون سی زبان تھی جو میں نے پہلی مرتبہ سنا ہے، اس سے پہلے سنی نہیں تھی؟ کہا یہ ہندی زبان تھی، آنے والا ہندوستانی تھا، میں نے اس کو اس زبان میں جواب دیا۔ کہا وہاں آپ کبھی گئے نہیں، آپ کو میں نے ہندی سیکھتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں۔ کہا ابو ہاشم اپنے عقیدے کو صاف کرو، ہمیں زبانیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر زبان کو ہم جانتے ہیں۔ اور اس وقت ابو ہاشم کہتے ہیں اس وقت 73 زبانیں رائج تھی۔ مولا نے کہا تمہیں زبان سیکھنا ہے کوئی؟ کہا ہاں مولا مجھے بھی سیکھنا ہے۔ کہا اس پتھر کو اٹھاؤ، پتھر پہ لعاب دہن ڈالا، کہ اس کو چاٹ لو۔ ابو ہاشم کہتے میں نے فوراً چاٹ لیا۔ اس وقت ساری دنیا کی جتنی زبانیں تھیں سب کا میں عالم ہو گیا۔ اب یہاں رک کے مولا عباس کہتے ہیں ابو ہاشم جسے سلسلے کے 10ویں کا لعاب دہن مل جائے، وہ بھی پتھر کے مادھیم سے، اسے اتنا علم آ جائے میں نے علی کی زبان چوسی تھی۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ دیکھیے بچہ جب بہادر ہوتا ہے، جب اس کے باپ کا خون بھی بہادر ہو، ماں کا دودھ بھی بہادر ہو، اور مولا کائنات کا خون عباس میں، ماں جناب ام البنین جن کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ، ان کے بابا، ان کے دادا سب کے سب بہادر تھے۔ جناب حزام بہادر تھے، جناب عامر بہادر تھے۔ حزام کہتے چوڑے سینے والے کو، عامر کہتے نیزوں سے کھیلنے والے کو۔ جناب عباس کو یہ ساری چیزیں جینس میں ملی، شجاعت بابا سے ملی، دبدبہ ابو طالب سے ملا، حکومت عبد المطلب سے ملی، سرداری عبد المطلب سے ملی۔ جو ہائٹ تھا جناب سمانہ ان کا نام تھا، تو آپ سوچیں جو جناب عباس کی ماں تھی نانی، ہائٹ ان سے ملی، سینہ پر نانا سے ملا، نیزوں کی کھیلنے کی ادا نانا سے ملی۔ تو جس کے جینس میں علی کی طرف سے بھی آ جائے فضیلتیں، یعنی ننیال سے بھی فضیلتیں آ جائے، ددیال سے بھی فضیلتیں آ جائے، تب اس کا نام عباس ہوتا ہے۔ یہ عباس نام جناب سیدہ نے رکھا تھا، ابھی عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کہ مولا میرے بعد آپ ایک شادی کرنا، اس سے عباس پیدا ہوگا، یہ نام میری طرف سے رکھ دینا۔ کہ عباس ہی کیوں؟ کہ اس لیے کہ عباس میں عین بھی ہے، بے بھی ہے، الف بھی ہے، سین بھی ہے۔ عین سے مراد علی، بے سے مراد بطول، الف سے مراد احمد، سین سے مراد حسن و حسین۔ گویا پنجتن کی چلتی پھرتی تصویر کو عباس کہتے ہیں۔ یہ ہے مولا عباس۔ اور جس وقت مولا عباس کی عمر صرف 5 سال کی تھی، اس وقت کی بات ہے کہ حاکم شام نے ایک مرتبہ اعلان کیا کہ جو مدینہ جائے علی کا سر کاٹ کے لائے، میں اسے بے پناہ دولت سے نوازوں گا۔ اس وقت ایک بہت بڑا پہلوان تھا شام کا،
جو سمجھتا تھا میں تنہا 1000 کے لائق ہوں، دیو قامت چلا کہ میں جاؤں گا، کہ تو اکیلا جائے گا؟ میں اکیلا ہی پورے مدینے کے لیے کافی ہوں، علی کو میں جاؤں گا ایسے لے آؤں گا، کہ اچھی بات ہے جا۔ اور جس طرف سے چلا ہے وہ کھیتوں کو برباد کرتا ہوا، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیہاتوں کو تاراج کرتا ہو تاکہ دہشت اس سے پہلے مدینہ آ جائے۔ اس طرح کرتا ہوا جب مدینے پہنچا، اب وہ پہلوان کہتا ہے جیسے میں مدینے میں پہنچا میں نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے تھے، کچھ آدمی گھوم پھر رہے تھے، اس کی آواز بڑی خطرناک تھی۔ وہاں پہ جا کے اس نے ایک آواز خطرناک نکالی جس سے لوگ بھاگ گئے، بچے بھی بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، لیکن یہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک 5 سال کا بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی، جہاں بڑے بڑے بھاگ گئے یہ 5 سال کا بچہ بھاگا کیوں نہیں؟ یہ کہتا ہے میں آگے بڑھا، کہ شہزادے لگتا ہے تم بہت بڑے خاندان کے ہو، دیکھ کے پہچان جاتا ہے، کم سے کم ان سے بہتر ہے جو ہم جیسے کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ کہ سب بھاگ گئے، تم کیوں نہیں بھاگے؟ ننھے سے بچے نے مسکرا کے روب دار انداز میں کہا ہم اس خاندان کے ہیں جس میں کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ کہ اچھا تو تم بڑے کام کے لڑکے ہو، کیا مجھے بتا سکتے ہو کہ علی کا مکان کہاں ہے؟ تب اس بچے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا 5 سال کا بچہ ہے، کہ تجھے علی سے کیا کام؟ کہا کہ میں علی کا سر قلم کرنے آیا ہوں۔ جیسے یہ سنا تو کہتا ہے بچے کے تیور بدلے، اس نے آگے بڑھ کے جوتے کی نوک سے ایک لائن کھینچی۔ یہ میرے مولا عباس کی بچپن کی ادا، جوتے کی نوک سے ایک لائن کھینچی اور کہا میں ادھر ہوں تو ادھر ہے، علی سے تو بعد میں لڑنا، میرا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لے تو میں وعدہ کرتا ہوں تجھے علی تک پہنچا دوں گا، اگر میں نے کھینچ لیا تو تجھے واپس جانا پڑے گا۔ شامی پہلوان مغرور تھا اپنی طاقت پہ، ہنسنے لگا کہ دیکھو شہزادے، طاقت آزمانا تو اپنے برابر والوں سے آزمانا، میں تم سے بہت بڑا ہوں، بہت طاقتور ہوں۔ کہا کہ بہانے مت بنا، چل تو پہلے کام کر۔ اس نے سوچا کہ چلو بچہ ہے، کھینچ لوں گا ایک جھٹکے سے، ہاتھ کو پکڑا، اس کے بعد جھٹکا مارا یہی سوچ کے کہ یہ آ جائے گا، لیکن اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ جیسے ایک فولاد کی دیوار کی طرح، ایک پہاڑ کے چٹان کی طرح بچہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اب اس نے ایک ہاتھ کی طاقت لگائی، بچہ ہلا نہیں، دونوں ہاتھ پکڑ کے کھینچتا رہا، پھسلتا رہا، لیکن بچہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہا ہے۔ اب پریشان ہو گیا کہ آپ ہو کون؟ کہ ابھی بتاتا ہوں، اب تک تو نے طاقت دکھائی تھی، اب میری طاقت دیکھ۔ یہ کہہ کے ایک جھٹکا مارا، شامی پہلوان ہوا میں لہرایا، جب وہ نیچے گر رہا تھا بچے نے ایک ضرب لگائی، پھر وہ اوپر گیا، پھر آ رہا تھا دوسری ضرب لگائی۔ بچہ ایسے کھیل رہا تھا جیسے کوئی بچہ گیند سے یا غبارے سے کھیلتا ہو۔ یہ پریشان ہو کے ہاتھ اس نے جوڑے، الامان۔ اور اس خاندان کا یہ طریقہ تھا، جو الامان کہتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وہ گرا، بچے نے سینے پہ قدم رکھ کے کہا تو ابھی علی کے 5 سال کے بیٹے کے لائق نہیں، تو میرے بابا کا کیا مقابلہ کرے گا؟ اب شامی پہلوان ایسے بھاگا کہ زندگی میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھا۔ اب سوچئے 5 سال میں یہ طاقت، تو جب یہ 9 سال کے ہو گئے تھے مولا عباس، آج اگر 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے تو گھبرائیں گے تو نہیں نا؟ آپ کا فون آ گیا، مذاہب لے لیں، میں مجبور ہوں۔ انشاءاللہ باقی چیزیں کل سنیں گے آپ۔ اتنا
عرض کرنا چاہتا ہوں جس کی طاقت 5 سال میں، کل کی مجلس میں انشاءاللہ ذکر کروں گا 13 سال میں کیا طاقت تھی، 9 سال میں کیا طاقت تھی، اور 32 سال میں کیا طاقت تھی عباس کی. کل وقت پہ آ جائیے گا انشاءاللہ، کیونکہ اب نیکسٹ پروگرام بھی ہے اور مجھے اشارہ بھی مل گیا ہے کہ مصائب کی طرف آنا ہے. میں اتنا بتا دوں، جس بچے کی طاقت کا اندازہ 5 سال کے لائف میں کوئی نہیں کر سکتا، جب وہی بیٹا علی کا 32 سال کا ہو چکا، 32 سال بھرپور جوانی ہوتی ہے. مولا عباس کی اتنے خوبصورت اور حسین تھے مولا عباس کہ جب گھوڑے پہ سوار ہو کے مدینے کے بازاروں میں آتے تھے تو مولا علی کہتے تھے بیٹا تو نقاب پہن کے آنا، کسی کی نظر نہ لگ جائے. اگر نقاب تھوڑی دیر کے لیے ہٹ جاتا تھا ہوا سے تو لوگ تولنا بھول جاتے تھے، دیکھتے رہ جاتے تھے. کتنا خوبصورت ہے یہ عباس. سوچئے دنیا کی نظر میں جو عباس اتنا خوبصورت ہو، زینب کی نظر میں کتنا خوبصورت، ام کلثوم کی نظر میں کتنا خوبصورت ہو. یزید کا خط آیا تھا شمر کو، اے یزید بتا حسین کے خیمے کتنے ہیں؟ تو اس نے یہاں سے جواب دیا، کیسی باتیں کرتا ہے تو، عباس کے ہوتے ہوئے کون خیموں کی طرف دیکھ سکتا، گننا بہت دور کی بات ہے. جو صفین میں 13 سال کا تھا وہ آج 32 سال کا ہے. تیرا 9 لاکھ کا لشکر جس سے ڈرتا ہے، یا یہ کہوں تیرے 9 لاکھ کے لشکر کی نیند جس کے دیکھنے سے حرام ہو جاتی ہے. عزیزو بڑا فرق ہے شام غریبہ میں اور شام شہیدہ میں. شام شہیدہ تک یزیدی سو نہیں رہے تھے، پریشان تھے عباس سے، ڈر رہے تھے. لیکن شام شہیدہ کے بعد جب شام غریبہ آئے، اب حسین کی بیویاں نہیں سو رہی تھی، یزیدی سکون سے سو رہے تھے. وہ ایک طاقت جس نے نیندیں اڑا رکھی تھی اسے عباس کہتے ہیں. اللہ اکبر. کربلا کے میدان میں جب بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا، مولا عباس کی بیوی ام فضل ایک مرتبہ عباس کو بلاتی ہے، کہا میرے سرتاج صبح سے 9 مرتبہ سکینہ میرے خیمے میں آ جائے. جب بھی آتی ہے کہتی ہے چچی جان بڑی پیاس لگی. جب 9 مرتبہ آئی، میں جب بھی دیکھتی سکینہ کو مصلی پہ کھڑی ہو جائے تاکہ سکینہ کے سوالوں سے بچ جاؤں. لیکن جب 9ویں مرتبہ آئی، میں نماز پڑھتی رہی، بچی کھڑی، میں نماز پڑھتی رہی، بچی کھڑی رہی، میں نماز پڑھتی رہی، بچی کھڑی رہی. میں نے دیکھا جب ایک پیر میں طاقت نہیں ہو تو دوسرے پیر میں کھڑتی، دوسرے پہ نہیں ہو پھر پہلے پیر. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے جلدی نماز ختم کی، سینے سے لگا کے کہا مجھے معاف کر دینا سکینہ، تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا. اتنے میں سکینہ نے کہا میں اپنے لیے پانی نہیں مانگتا، میرا بھائی اصغر پیاسا ہے، میں اصغر کے لیے پانی مانگتی ہوں، میں اصغر کے لیے. اتنے میں کہا کہ جاؤ تم اپنی چچا کو بلا لاؤ. جناب عباس آئے، سکینہ موجود ہے. ایک مرتبہ سکینہ سے عباس نے پوچھا کیا بات ہے؟ مشکیزہ ہاتھوں میں ہے. اب ام الفضل کہتی ہے اب آپ جواب دیجیے. سکینہ کہتی ہے چچا بڑی پیاس لگی ہے. عباس جیسا بہادر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا میں مجبور ہوں، حسین اجازت نہیں دیتے. اجازت دلا دو سکینہ، اجازت دلا دو. قسم خدا کی اگر نہر فرات کو کاٹ کے یہاں تک نہ لاؤں تو عباس نہ کہنا.
ایک مرتبہ سکینہ حسین کے پاس عباس کو لے کے چلی. حسین نے عباس کو دیکھا. آپ سن سکیں گے کیا جملہ حسین کا؟ حسین کہتے عباس اتنی بڑی سفارش لے گیا. اب پلٹ کے سکینہ سے کہا سکینہ کیا اتنی پیاس لگ گئی میری لان؟ کہا مجھے اپنے لیے نہیں بھائی کی محبت میں ہے. حسین نے کہا کتنے مہینے کی محبت ہے تیری؟ کہا 6 مہینے کی. حسین نے چہرہ پیٹ کے کہا میری 32 سال کی محبت. ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بلند ہے. اللہ آپ کو کسی کے غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. کہا عباس ٹھیک ہے جاؤ میرے بھائی لیکن تلوار یہیں پہ چھوڑ. اپنے بچاؤ کے لیے نیزہ لے کے جانا, تلوار یہیں پہ. ادھر توجہ دیجئے انشاءاللہ بہت پرسہ دیں گے. ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ جو رونا چاہتے تھے انہیں تماچے مارے. اللہ اکبر. انہیں نیزے مارے جاتے تھے, ان کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جاتے تھے. آپ تو بڑے سکون سے یہ عباس کہتے ہو, کوئی آپ کو تماچے نہیں مارتا. لیکن ہائے سکینہ. اب مولا عباس نے کہا ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم کیا ہے؟ کہا صرف پانی لانا, جنگ نہیں کرنا. مولا عباس چلے. مولا عباس چلے. اب اس واقعے کو بشیر نے مادر عباس کو سنایا. کیا سن سکیں گے آپ؟ مادر عباس کو کیسے سنا رہے؟ جس وقت قافلہ واپس آیا. آج مصائب کو دوسرے ڈھنگ سے سنیے گا انشاءاللہ بہت پرسہ دیں گے. جس وقت قافلہ واپس آیا بشیر نے کہا مدینہ والو مدینہ برباد ہو گیا, حسین مارے گئے. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا ایک لمبے قد کی عورت ایک بچے کے کندھے کا سہارا لے کے آ کے کہتی جھوٹ مت بول, حسین مارا نہیں جا سکتا. کہ نہیں بی بی واقعی مارا گیا. بھائی یہ سننا تھا. اس بی بی نے کربلا کا رخ کیا, عباس حسین کیسے مارا گیا؟ کہ بی بی آپ کون ہو؟ کہ میں عباس کی ماں, میں ام البنین ہوں. میرے 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے حسین کیسے مارے جائیں گے؟ بشیر قدموں میں گر گیا. بی بی آپ کے بیٹے کو جنگ کی اجازت نہیں ملی, پانی لانے کی اجازت ملی. کہ پھر کیا ہوا؟ عباس چلے. عباس نہر پہ پہنچے. نہر پہ پہنچنے کے بعد ساری فوج گھبرا کے بھاگ گئی تھی. عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا, چلو میں پانی اٹھایا. یہ سننا تھا ماں کب کپانے لگی. کیا عباس نے پانی پیا؟ کہا نہیں بی بی. عباس نے کہا ہے پانی میں چاہتا تو پی سکتا تھا لیکن سکینہ پیاسی ہے. پانی پھینک دیا. ام البنین نے سینے پہ ہاتھ مارا. شاباش میرے لال, تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. میں طاقت محسوس نہیں کر پا رہا ہوں کہ میرے مولا کے مصائب پیش کروں. انشاءاللہ خوب پرسہ دیجئے. کھل کے روئیے گا, بلک بلک کے نہیں, کھل کے روئیے گا, چلا کے روئیے گا. لگے کہ یہاں عباس کی میت پڑی ہے اور یہ حاضری ہے. حاضری کا مطلب جہاں خود عباس حاضر ہو جائے. میرا عقیدہ ہے آج عباس یہاں موجود ہے, میں کہوں گا مولا دیکھو کتنے رونے والے آئے. اب اس کے بعد بشیر کہتے ہیں پانی پھینک کے عباس مشکیزہ لے کے چلے. جیسے چلے کسی نے ایک سائیڈ سے حملہ کیا, ایک بازو کٹ گیا. کہ پھر کیا ہوا؟ عباس پھر بھی چل رہے تھے. دوسرا آپ کو اللہ کربلا لے جائے, 2 مقامات ہیں جہاں لوگ بلک بلک کے تماچے مار مار. ایک جگہ ایک شانہ, دوسری جگہ دوسرا شانہ. اب اس کے بعد اس نے کہا پھر عباس کے مشکیزے میں تیر لگا. ام البنی تڑپ گئی. عباس کے سر پہ گرز لگا. کہ یہ ہو نہیں سکتا. سن سکیں گے آپ؟ یہ ہو نہیں سکتا. میرا بیٹا اتنا لمبا تھا, کسی ماں نے ایسے بچے کو پیدا نہیں کیا جو اتنا طویل قامت ہو کہ عباس کے سر پہ مارے. آپ سن سکیں گے؟ کیا بشیر نے سنایا
بشیر نے کہا بی بی اتنا لمبا قد والا کوئی نہیں تھا، عباس کی ایک آنکھ میں تیر تھا، عباس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دوسرے آنکھ میں خون تھا۔ عباس تیر کو نکالنے کے لیے، میری طرف دیکھیے گا بہت روئیں گے، تیر کو نکالنے کے لیے جھکے، دونوں گھٹنوں کو اٹھایا، تیر کو پکڑ کے نکالنا چاہ رہے تھے، ایسا گرز لگا، عباس دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ گرے اور گال چھلتے چلے گئے، گال چھلتے چلے گئے۔ ایک مرتبہ ام البنی کھڑی ہوئی، سیدھے بقیع پہنچی، بقیع پہنچنے کے بعد سیدہ کے مزار پہ ہاتھ رکھا، اے بی بی کیا عباس سے راضی ہو گئی؟ یہ کہہ کے ام البنی پلٹی تھی، رونے لگی۔ کسی نے پوچھا ام البنی کیوں روئی؟ کہ بشیر نے کہا جب میرا بیٹا گرا تھا، منہ کے بل گرا تھا، جو منہ کے بل گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا، میرے بیٹے کے ہاتھ نہیں تھے۔ بقیع سے آواز آئی، اے ام البنی، میں فاطمہ عباس کو ایسے گود میں لے لی جیسے ماں نے